خدا کے کلام میں سے آج جو میرے دل کے اندر خدا نے پیغام رکھا ہے اس کا عنوان ہے روحانی نعمتوں کی آرزو۔ آئے مل کر کہیں روحانی نعمتوں کی آرزو۔ سب مل کر کہیں گے اور دوبارہ کہیں گے روحانی نعمتوں کی آرزو۔ میرے عزیزوں، بائبل مقدس کے اندر روح کی مختلف بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے۔ روحانی نعمتیں آپ کہیں یا روح کی نعمتیں کہیں، ایک ہی بات ہے۔ تو بائبل مقدس کے اندر گفٹ آف اسپرٹ، انگلش کے اندر ان کو گفٹس کہا گیا ہے، ان نعمتوں کو۔ تو مختلف بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے۔ ہر وہ مسیحی جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، اس کا بدن وہ گھر ہے جہاں روح القدس رہتا ہے۔ کلام میں لکھا، خدا کا بندہ پالوس یہ بات کہتا ہے کرنتھس کی کلیسیا کے اندر، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا کیا ہے؟ مقدس ہے۔ خدا کا روح ایمانداروں کی زندگی کے اندر میرے عزیزوں نادیدنی طور پر بستا ہے، لیکن روح کی نعمتوں کے ظہور سے ثابت ہوتا ہے کہ ایماندار کی زندگی کے اندر خدا کا پاک روح موجود ہے۔ نعمتیں ظاہر کرتی ہیں خدا کے روح کو، کہ وہ روح جو ہماری زندگی کے اندر ہے، وہ جتنی بائبل مقدس کے اندر نعمتیں پائی جا رہی ہیں، ان نعمتوں کے وسیلہ سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کا روح ایماندار کی زندگی کے اندر جب وہ ظاہر ہوتی ہے، جب ان کا ظہور ہوتا ہے، تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ روح جو ہے واقعی کسی بدن کے اندر خدا کا روح موجود ہے اور وہ کام کر رہا ہے۔ میں آج موجودہ کلیسیا کو اس پیغام کے ذریعے میرے عزیزوں ابھارنا چاہتا ہوں کہ وہ روح کی نعمتوں کی آرزو کرے۔ آئے میرے ساتھ دیکھیں بائبل مقدس میں سے آپ پہلا کرنتھیوں کے نام لکھا گیا پالوس رسول کا خط، کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا پہلا خط، اس کا 14واں باب اور اس کی پہلی آیت کو ہم دیکھیں کیا لکھا ہے۔ میرے ساتھ آپ دیکھیں پہلا کرنتھیوں اس کا 14واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ یہاں پر لکھا، محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو۔ تو میرے عزیزوں، خدا کا بندہ پالوس اس بات کے لیے اپنے لوگوں کو، کلیسیا کو ابھار رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ وہ روحانی نعمتوں کی آرزو رکھیں۔ 14ویں باب کی 12ویں آیت کے اندر آپ دیکھیں تو بڑی خوبصورت اور بات بھی آگے لکھی ہوئی ہے، پس تم جب روحانی نعمتوں کی آرزو رکھتے ہو تو ایسی کوشش کرو کہ تمہاری نعمتوں کی افزونی سے کلیسیا کی ترقی ہو۔ یعنی نعمتیں جب ہمارے بدن کے اندر کام کریں گی تو اس سے کیا ہوگا؟ کلیسیا کی ترقی ہوگی۔
اور زیادہ خدا کا کام بڑھے گا۔ تو اس لیے بائبل مقدس ایمانداروں کو، خدا کا کلام ایمانداروں کو یہ کہتے ہوئے ملتا ہے کہ انہیں روحانی نعمتوں کی آرزو رکھنی ہے۔ میرے عزیزو، جیسے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جسمانی طور پر ہمیں بہت کچھ کی ضرورت ہے، جسمانی طور پر ہم بہت کچھ کو چاہتے ہیں، اس کی آرزو کرتے ہیں اور پھر حاصل بھی کرتے ہیں، اس میں ترقی بھی کرتے ہیں، ویسے ہی روحانی طور پر ہمیں ترقی کرنے کی ضرورت ہے۔ کلیسیا کے اندر ترقی ہونی چاہیے، اور اس ترقی کے لیے پاک روح کی نعمتوں کی بخشش، پاک روح کی نعمتوں کی افزونی ہمارے بدن کے اندر ہمارے زیادہ سے زیادہ ہونی ضروری ہے۔ موجودہ زمانے میں کلیسیا کو ابلیس کے مختلف طرح کے حملوں کا سامنا ہے۔ ان آخری ایام میں بدی کی قوتیں زوروں پر ہیں، وہ زور مار رہی ہیں، وہ ایمانداروں کو شکست دینا چاہتی ہیں۔ ابلیسی قوتیں، ابلیس اپنے کاموں کو بڑھا رہا ہے، بدی پھیل رہی ہے، گناہ بڑھ رہا ہے۔ ایمانداروں کو اپنی زندگی میں مافوق الفطرت قدرت کا شخصی تجربہ رکھنا بہت ضروری ہے میرے عزیزوں، بہت ضروری ہے۔ اس لیے بائبل مقدس، خدا کا کلام مجھے اور آپ کو ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ ہمیں روح کی نعمتوں کو حاصل کرنا ہے۔ آئیں بائبل مقدس کے اندر مختلف جگہوں پر روح کی نعمتوں کا ذکر ہے، ان حوالوں کو بھی ہم پڑھتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ نکالیں رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 12واں باب، رومیو کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 12واں باب، اور اس کی 6 سے 8 آیت تک میں پڑھوں گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے، رومیو 12واں باب اور اس کی 6 سے 8 آیت تک دیکھیں یہاں پر۔ اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی، ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملی، اس لیے جس کو نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازہ کے موافق نبوت کرے، اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے، اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے، اور اگر ناصح ہو تو نصیحت میں، خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے، پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے، رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے۔ 9ویں آیت کے اندر محبت بے ریا ہو، بدی سے نفرت رکھو، نیکی سے لپٹے رہو۔ میرے عزیزو، یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نعمتوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی ہے، طرح طرح کی نعمتیں ملی ہیں، اس لیے جس کو جو نعمت ملی ہے وہ اس کو کیا کرے؟ استعمال میں لے کر آئے۔ اور پالوس رسول جب تیموتھیوس کو خط لکھتا ہے تو اس کو یہی بات کہتا ہے کہ جو نعمت بزرگوں کے ہاتھ رکھنے سے تجھے ملی ہے اس کو چمکا۔ تو نعمت کو چمکانے کی، نعمت کو جو ہمیں ملی ہے ان کو بڑھانے کی اور نعمتوں کی آرزو رکھنے کی آج موجودہ دور کے اندر بڑی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، میں محسوس کرتا ہوں بہت کم لوگ، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ سبھی لوگ ایسا کر رہے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو نعمتوں کی آرزو رکھتے ہیں موجودہ دور کے اندر۔ اور کلیسیا کو اس بے دینی کے دور کے اندر زیادہ سے زیادہ اس بات کی آرزو کرنی ہے کہ خدا ایمانداروں کو نعمتوں سے معمور کرے اور وہ نعمتیں ہماری زندگیوں کے اندر
پائی جائیں۔ کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا پالوس رسول کا خط، یہاں پر بھی نعمتوں کا ذکر ہے اور 9 نعمتوں کا ذکر ہے۔ آئیں ہم انہیں بھی پڑھتے ہیں۔ 12واں باب، پہلا کرنتھیوں 12واں باب 4 آیت سے میں خدا کے کلام کو پڑھوں گا۔ یہاں پر لکھا ہے، پہلا کرنتھیوں 12واں باب 4 آیت، نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے۔ اور پھر 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے۔ لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے، دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان، اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرتیں، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ تو خدا کا روح بانٹنے کے لیے تیار ہے، لیکن کیا ہم اس بات پر جس کے لیے خدا کا کلام ہمیں ابھار رہا ہے، ہمیں آمادہ کر رہا ہے، کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ کیا آج موجودہ کلیسیا اپنی دعا کے اندر، ہر روز کی دعا کے اندر جہاں پر وہ روز کی روٹی مانگتی ہے، کیا آج وہ اس دعا کے اندر یہ بات بھی کہتی ہے موجودہ کلیسیا کہ خداوند میں ترس رہا ہوں، مجھے کوئی اور نئی نعمت دے جس کے وسیلے میں استعمال ہوں، خداوند مجھے اس بار ایک اور نعمت سے بھر دے تاکہ میں اس نعمت کا استعمال کر کے کلیسیا کے اندر اور لوگوں کے درمیان خدمت گزاری کے کام کو کر سکوں۔ اس لیے میرے عزیزو، 12ویں باب کی 31ویں آیت کے اندر پالوس رسول یہ بات کہتا ہے۔ جب ہم نے یہ حوالہ پڑھا تو آگے ہم 31ویں آیت کو پڑھتے ہیں، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، تم بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو، تم بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو، لیکن اور بھی سب سے عمدہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اور آگے وہ محبت کی بات کرتا ہے جو روح کا پھل ہے۔ یاد رکھیں، نعمتیں اور پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، نیکی، ایمانداری، پرہیزگاری، یہ ساتھ ساتھ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نعمتوں کے وسیلہ سے خدا کلیسیا کے اندر کام کرنا چاہتا ہے۔ خدا ایمانداروں کے اندر نعمتیں رکھ کر، لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ ہم اس سے مانگیں۔ جیسے کہا جا رہا ہے، اگر کوئی مانگتا نہیں، بے شک خدا کو پتہ ہے میرے اس بیٹے کو اس چیز کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی وہ اس وقت تک اسے نہیں دے گا جب تک وہ کہے گا نہیں کہ خداوند میرے باپ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ مانگو گے تو دیا جائے گا۔ دوسرے کرنتھیوں کے خط کے اندر پالوس رسول جب ان کے پاس آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے، اور اسی بھروسے پر میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ تمہارے پاس آؤں تاکہ تمہیں ایک اور نعمت ملے۔ تو جب وہ دوسرا خط لکھتا ہے تو وہ کرنتھس کی کلیسیا کے لیے یہ آرزو رکھ کے، یہ خواہش رکھ کے خدا کا بندہ آ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس لیے آ رہا ہوں کہ تمہیں ایک اور نعمت ملے۔ میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ اس کے لوگ نعمتوں سے بھرے ہوں، روحانی
نعمتیں ان کی زندگی کے اندر پائی جائیں، اور ان نعمتوں میں وہ ان نعمتوں کے وسیلہ سے وہ کام کر سکے۔ پھر میرے ساتھ آپ نکالیں عبرانیوں کے نام لکھا گیا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی چوتھی آیت۔ عبرانیوں کا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی چوتھی آیت۔ یہاں پر لکھا، اور ساتھ ہی خدا بھی اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور عجیب کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کی گواہی دیتا رہا۔ آمین۔ یہ ایک بڑی پاورفل آیت ہے میرے عزیزوں۔ لکھا ہے، اور ساتھ ہی خدا بھی اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور عجیب کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کی گواہی دیتا رہا۔ خداوند اپنے بیٹے کی گواہی، میری بہنوں میرے بھائیوں، اپنے بیٹے کی گواہی روح کی نعمتوں کے وسیلہ سے دیتا ہے۔ نعمتیں جب کام کریں گی تو اس کے بیٹے کی گواہی قائم ہوگی، یسوع مسیح کی گواہی قائم ہوگی، خداوند یسوع مسیح کی گواہی قائم ہوگی۔ نعمتیں جب ہماری زندگی کے اندر کام کریں گی، ایمانداروں کی زندگی کے اندر کام کریں گی، ابلیس کو شکست ہوگی، شیطان کے کام جو ہے وہ نیست ہوں گے، اور وہ نعمتیں جب کام کریں گی یسوع کی گواہی قائم ہوگی، اور ان نعمتوں کے وسیلہ سے خدا کام کرے گا۔ نہ صرف ایمانداروں کی ترقی ہوگی، نہ صرف بہت سارے ایسے کام ہوں گے اس روئے زمین پر، شیطان کو شکست ہوگی، اس کے بہت سارے کام نیست ہوں گے، بلکہ یسوع مسیح کی گواہی قائم ہوگی نعمتوں کے ذریعے سے۔ آئیں میرے عزیز، آئیں آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو ابھار رہا ہوں، موجودہ کلیسیا کو ابھار رہا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں اپنے ان بھائیوں بہنوں کے لیے جن کی زندگی کے اندر روح کی نعمتیں کام کر رہی ہیں اور وہ ان نعمتوں کے وسیلہ سے استعمال ہو رہے ہیں۔ میں ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں آج اپنے ان بہنوں بھائیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں، میں آج انہیں ابھار رہا ہوں، میں آج انہیں یہ میسج دے رہا ہوں کہ آئیں روح کی نعمتوں کی آرزو کریں، خواہش اپنے اندر لے کر آئیں، بھوکے اور پیاسے ہو جائیں۔ کلام کہتا ہے کہ وہ ترستی جانوں کو اسودہ کرتا ہے۔ آئیں، جب ہم ترسیں گے، جب ہم خداوند کی حضوری میں آئیں گے اور دعا کریں گے، جب ہم مانگیں گے، یقیناً وہ ہمیں دے گا اور ہم معمور ہوں گے۔ آئیں اپنی آنکھیں بند کریں، آئیں اپنے سروں کو جھکائیں۔ موجودہ دور حاضرہ کے اندر جو ضرورت ہے اس کے لیے ہم خداوند سے مانگیں، ہم اس سے کہیں کہ خداوند ہمیں اپنے روح سے بھر، خداوند روح کی نعمتیں ہماری زندگیوں میں ظاہر ہو جائیں، خداوند ہم روح کی نعمتوں سے بھر جائیں۔ ہاللیلویہ، تیرا شکر، تیرا شکر خداوند۔ کلیسیا کے لیے، خاندانوں کے لیے، گھرانوں کے لیے، تیرے لوگوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اس موجودہ دور کے اندر کلیسیا، تیرے لوگ دنیا کے اندر شاید آج بہت کچھ کی خواہش رکھ رہے ہیں،
لیکن روحانی نعمتوں کی آرزو اور خواہش کو وہ اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھے. اور آج خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ وہ روحانی نعمتوں کو اپنی زندگی کے اندر مانگے تجھ سے تاکہ تو انہیں بھرے. اور اے خداوند وہ معمور ہو کر کلیسیا کی ترقی، اپنے خاندانوں گھرانوں کی، اور اے خداوند تیری گواہی کا باعث بن جائیں. اور اے خداوند ابلیس کے کاموں کو شکست دے سکیں، اور اے خداوند غالب آ سکیں، اور اے خداوند تیرا جلال ظاہر ہو. کثرت کی برکت دے یسوع کے نام.